السلام علیکم، میں شبانہ عاطف آپ کے اپنے چینل ایس عاطف اکیڈمی میں آپ کا سواگت کرتی ہوں، خیر مقدم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ یہ کلاس ان لوگوں کے لیے ہے جو جھارکھنڈ ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور جنہوں نے لینگویج میں اردو کو لیا ہے، اور یہ لیول 1 کے لیے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم ہمارے نصاب میں شامل سعادت حسن منٹو کا افسانہ نیا قانون کو پڑھنے والے ہیں۔ تو چلیے ہم اس افسانے کا خلاصہ پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی معروضی سوالات بنے کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ افسانہ نیا قانون کا آسان خلاصہ۔ تو چلیے افسانہ نیا قانون کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو کا افسانہ نیا قانون اردو ادب کا ایک بے مثال سیاسی و سماجی شاہکار افسانہ ہے۔ اس افسانے کا مرکزی کردار استاد منگو ہے، جو لاہور شہر کا ایک سادہ لوحے مگر بیدار مغز کوچوان یعنی تانگے والا ہے۔ استاد منگو ان پڑھ ہونے کے باوجود دنیا بھر کے سیاسی حالات اور خبروں میں بڑی دلچسپی رکھتا تھا۔ وہ تانگے میں سوار سواریوں، خاص طور پر طالب علموں، بیرسٹروں اور سیاسی کارکنوں کی گفتگو سے سن کر ملک کے حالات کا اندازہ لگاتا تھا۔ یعنی کہ اس افسانے کا مرکزی کردار ہے استاد منگو کوچوان، ٹھیک ہے، جو کہ شہر کا بہت ہی سادہ لیکن ایک جاگروک انسان ہے۔ جاگروک انسان مطلب یہ ہے کہ وہ سماج میں کیا ہو رہا ہے وہ ساری خبروں میں دلچسپی رکھتا تھا، ہے نا۔ وہ سادہ تھا لیکن بیدار معنی جاگروک انسان تھا۔ بھلے ہی وہ ان پڑھ تھا، ان پڑھ ہونے کے باوجود بھی وہ دنیا بھر کے جتنے بھی سیاسی حالات ہیں، ملک میں کیا حالات چل رہے ہیں، ہے نا، کیا چینجنگ آنے والا ہے، ان سب خبروں میں وہ بہت ہی دلچسپی رکھتا تھا۔ اور وہ کیسے خبر رکھتا تھا؟ وہ تانگے میں جتنے بھی سوار ان کے سواریاں ہوتی تھی، خاص پر جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، جو طالب علم ہوتے تھے، بیرسٹر ہوتے تھے، جو سیاسی کارکن ہوتے تھے، مطلب سیاست سے جن کا تعلق ہوتا تھا، ان کی گفتگو کو بہت ہی غور سے سنتا تھا، اور اس کی گفتگو سے یعنی ان کی باتوں سے ہی ملک کے حالات کا اندازہ لگا لیتا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ استاد منگو کو انگریزوں، جنہیں وہ گورے کہتا تھا، سے شدید نفرت تھی۔ وہ انگریزوں کے ظلم، تکبر اور ہندوستانیوں کے ساتھ ان کے برے سلوک سے تنگ آ چکا تھا۔ اس کے نزدیک انگریز ہندوستانیوں کی سرزمین پر غاصب اور ظالم حاکم تھا۔ یعنی کہ استاد منگو جو ہے انگریزوں یعنی جسے وہ گورا کہا کرتا تھا، اس سے بہت شدت سے نفرت، بہت ہی زیادہ نفرت کیا کرتا تھا، ایک دم شدت سے۔ کہتے ہیں نا کسی کو شدت سے محبت کرتے ہیں، تو وہ بہت ہی شدت سے نفرت کرتا تھا انگریزوں سے، اور اسے گورا کہہ کر پکارتا تھا۔ وہ انگریزوں کے ظلم، تکبر اور ہندوستانیوں کے ساتھ ان کا جو سلوک تھا اس سے تنگ آ چکا تھا، ہے نا۔ اس کے نزدیک جو ہے انگریز کیا تھے؟ ہندوستانیوں کی سرزمین پر ایک ظلم کرنے والا حاکم تھا۔ حاکم کا مطلب ہوتا ہے حکومت کرنے والا، اور ظالم کا مطلب ہوتا ہے ظلم کے ساتھ جو حکومت کرتا ہے نا۔ یعنی منگو کوچوان اس کے ویوہار سے، اس کے عادتوں سے، اس کے تکبر سے تنگ آ چکا تھا، اور بہت ہی ایک ظالم حاکم سمجھتا تھا انگریزوں کو۔ ایک دن استاد منگو نے اپنے تانگے میں سوار 2 بیرسٹروں کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 یعنی نیا قانون کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا۔ بیرسٹر کہہ رہے تھے کہ 1 اپریل 1937 سے ہندوستان میں نیا قانون نافذ ہونے جا رہا ہے، جس سے ملک کے حالات بدل جائیں گے اور ہندوستان کو زیادہ سیاسی اختیارات ملیں گے۔ یعنی کہ ایک دن حسب معمول کی طرح اس کے تانگے میں 2 بیرسٹر سوار ہوتے ہیں، اور دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ کیا باتیں کرتے ہیں؟ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے بارے میں، یعنی کہ نیا قانون کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ لوگ آپس میں کہہ رہے تھے کہ 1 اپریل 1937 سے ہندوستان میں ایک نیا قانون نافذ ہونے والا ہے، یعنی لاگو ہونے والا ہے، جس سے کیا ہوگا؟ ملک کے حالات بدل جائیں گے اور ہندوستانوں کو سیاسی معاملوں میں زیادہ اختیار ملے گا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ سادہ لوح منگو نے اس بات کا یہ غلط مطلب نکال لیا کہ نیا قانون آتے ہی انگریزوں کا راج ختم ہو جائے گا، ہندوستان آزاد ہو جائے گا اور انگریزوں کی حاکمیت اور اکڑ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ وہ 1 اپریل کا بڑی بے تابی سے انتظار کرنے لگا۔ یعنی کہ جب ان کی باتوں کو سن رہا تھا، بیرسٹر کی باتوں کو، تو منگو کو ایسا مطلب لگا، یہ غلط فہمی ہو گئی کہ ہندوستان میں نیا قانون آنے والا ہے اور انگریزوں کا راج ختم ہونے والا ہے، اور ہندوستان کیا ہے؟ آزاد ہونے والا ہے، آزاد ہو جائے گا۔ اب انگریزوں کی جو حاکمیت ہے، جو اکڑ پن ہے، وہ سب ختم ہو جائے گی، ہے نا۔ اور وہ جو ہے 1 اپریل کا بہت ہی بے تابی سے انتظار کرنے لگا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ بالا آخر 1 اپریل 1937 کا دن آ گیا۔ استاد منگو صبح سویرے اپنا تانگا لے کر سڑک پر نکلا۔ اس نے سوچا کہ آج شہر میں ہر طرف نیا قانون نظر آئے گا،
لیکن جب اس نے سڑکوں پر وہی پرانی چہل پہل، وہی پرانے لوگ اور وہی پولیس والے دیکھے تو اسے تعجب ہوا، مگر اس نے سوچا کہ شاید دل ڈھلنے پر اثر ظاہر ہو۔ 1 اپریل 1937 کا انتظار منگو کوچوان بہت ہی بے صبری سے کر رہا تھا، بےتابی سے کر رہا تھا، اور آخر وہ دن آ ہی گیا۔ تو استاد منگو کوچوان جو ہے اس دن صبح سویرے اپنا تانگا لے کر سڑک پر نکلتا ہے۔ اس نے سوچا کہ آج جو ہے شہر میں ہر طرف نیا قانون نظر آئے گا، لیکن جب وہ سڑک پر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ سڑک پر وہی پرانی چہل پہل ہے، وہی پرانے لوگ ہیں، وہی پولیس والے ہیں، تو اسے تعجب ہوا، لیکن پھر وہ سوچا کہ شاید دن ڈھلنے پر اس کا اثر ظاہر ہوگا، ہے نا۔ اس اثنا میں ایک گورا سپاہی انگریز نے اسے تانگا روکنے کا اشارہ کیا۔ یہ وہی گورا تھا جس سے سال بھر پہلے استاد منگو کی معمولی بات پر ہاتھا پائی اور جھگڑا ہوا تھا۔ اس نے منگو کی تذلیل کی تھی۔ گورے نے روایتی غرور کے ساتھ منگو سے بدتمیزی کی اور کہیں جانے کا کرایہ پوچھا۔ یعنی کہ وہ 1 اپریل کا ہی دن تھا، تبھی ایک گورا سپاہی جو ہے ابھی وہ اس طرح سے سوچ ہی رہا تھا کہ شاید نیا قانون کا اثر ظاہر ہوگا دن ڈھلنے کے بعد، تبھی ایک گورا سپاہی اس کے تانگے کی طرف اشارہ کرتا ہے، تانگا روکنے کے لیے کہتا ہے، اور یہ وہی گورا تھا جس سے 1 سال پہلے منگو کوچوان سے معمولی سی بات پر ہاتھا پائی ہو گئی تھی اور جھگڑا ہوا تھا، اور اس نے کیا کیا تھا، منگو کو بہت ذلیل کیا تھا۔ تو گورے پھر اسی روایتی عادتاً بہت ہی غرور تکبر کے ساتھ منگو سے بدتمیزی کی اور کہیں جانے کا کرایہ پوچھا، اسی اکڑ کے ساتھ۔ آگے دیکھتے ہیں۔ منگو کو لگا کہ چونکہ آج 1 اپریل ہے اور نیا قانون نافذ ہو چکا ہے، اس لیے اب اسے انگریز کی غلامی یا بدتمیزی برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ منگو نے گورے کو منہ توڑ جواب دیا، اور جب گورے نے اس کے گالی دی تو منگو تانگے سے اتارا اور اس نے گورے کو پیٹنا شروع کر دیا اور کہا، اب پرانے دن گزر گئے، اب نیا قانون ہے نا۔ یعنی کہ جب اس سے کرایہ پوچھا کہیں جانے کے لیے وہ انگریز گورا، تو منگو کو لگا چونکہ آج 1 اپریل ہے اور نیا قانون بھی لاگو ہو چکا ہے، اس لیے اب اسے انگریزوں کی غلامی یا بدتمیزی برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ تو اسی لیے منگو نے کیا کیا، گورے کو منہ توڑ جواب دیا، اور جب گورے نے اسے گالی دی تو منگو تانگے سے اترا اور اس نے گورے کو پیٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ اب پرانے دن گزر گئے، اب نیا قانون ہے۔ شور سن کر پولیس والے آ گئے، انہوں نے استاد منگو کو پکڑ لیا۔ منگو پولیس کے تھانے جاتے ہوئے مسلسل چلا رہا، نیا قانون، نیا قانون، مگر پولیس والے اسے تھانے کے حوالات میں بند کرتے ہوئے بولے، کیا بک رہے ہو، نیا قانون کیا ہوتا ہے، قانون وہی ہے جو پرانا ہے نا۔ یعنی کہ جب ان دونوں کے بیچ میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو شور سن کر پولیس والے آ گئے، انہوں نے استاد منگو کو پکڑ لیا اور پولیس جو ہے تھانے لے جانے لگے۔ تو جب یہ منگو جو ہے مسلسل لگاتار چلایا جا رہا تھا، نیا قانون، نیا قانون، لیکن پولیس والے تھانے کے حوالات میں بند کر دیتا ہے اسے اور کہتے ہیں کہ کیا بک رہے ہو، نیا قانون، نیا قانون، قانون وہی ہے جو پرانا ہے۔ اس کا افسانے کا نچوڑ یہی ہے کہ اس افسانے کے ذریعے منٹو نے یہ دکھایا ہے کہ نو آبادیاتی دور میں نئے قانون یا سیاسی اصلاحات محض ایک دکھاوا اور سیاسی ڈرامہ تھی، جبکہ در حقیقت عام ہندوستان کے لیے ظلم، غلامی اور احتسال کا پرانا نظام جوں کا تو برقرار تھا۔ یعنی کہ نئے قانون کے نام پر کچھ نہیں تھا، یہ صرف سیاسی اصلاحات تھی، ہے نا، محض دکھاوا تھا، یہ ایک سیاسی ڈرامہ کہا ہے منٹو نے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ عام لوگ جو ہیں، ہندوستان کے عام لوگوں پر اسی طرح کے ظلم، اسی طرح کی غلامی، وہی پرانا نظام حاکم تھا، برقرار تھا۔ تو یہ تھا افسانہ نیا قانون کا خلاصہ۔ اب ہم ان سے ریلیٹڈ معروضی سوالات کریں گے تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ سوال نمبر 1 ہے، افسانہ نیا قانون کس کا لکھا ہوا شاہکار ہے؟ پریم چند، سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، عصمت چغتائی۔ تو ہمارا صحیح جواب ہے آپشن بی، سعادت حسن منٹو۔ سوال نمبر 2 ہے، افسانہ نیا قانون کا مرکزی کردار کون ہے؟ رام لال، استاد منگو، نتھو موچی یا پیر بخش۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، استاد منگو۔ سوال نمبر 3 ہے، استاد منگو پیشے کے اعتبار سے کیا تھا؟ درزی، کوچوان یعنی تانگے والا، دکاندار، چوکیدار۔ ہمارا صحیح جواب ہے آپشن بی، کوچوان یعنی تانگے والا۔ سوال نمبر 4 ہے، استاد منگو کس شہر میں تانگا چلاتا تھا؟ دہلی، لاہور، امرتسر، بمبئی۔ تو ہمارا صحیح جواب ہے آپشن بی، لاہور۔ افسانے میں نیا قانون سے مراد کون سا سیاسی ایکٹ تھا؟ رالیٹ ایکٹ 1919 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 یا مارلے منٹو اصلاحات 1909۔
तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईस्वी, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 6 है, नया कानून किस तारीख से नाफिज होना करार पाया था? 1 जनवरी 1936 ईस्वी, 1 अप्रैल 1937 ईस्वी, 15 अगस्त 1947 ईस्वी, 23 मार्च 1940 ईस्वी। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1937 ईस्वी। सवाल नंबर 7 है, उस्ताद मंगू को किस कौम से शदीद नफरत थी? जापानियों से, अंग्रेज़ों यानी गोरों से, फ्रांसीसियों से, जर्मनियों से। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, अंग्रेज़ों यानी गोरों से। सवाल नंबर 8 है, उस्ताद मंगू दुनिया भर की खबरें और सियासी मालूमात कहाँ से हासिल करता था? अखबारात पढ़कर, तांगे की सवारियों की बातें सुनकर, रेडियो सुनकर, स्कूल जाकर। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, तांगे की सवारियों की बातें सुनकर। सवाल नंबर 9 है, उस्ताद मंगू ने नए कानून के बारे में सबसे पहले किन सवारियों की बातचीत सुनी थी? 2 ताजिरों की, 2 बैरिस्टरों की, 2 पुलिस वालों की या 2 डॉक्टरों की? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 बैरिस्टरों की। सवाल नंबर 10 है, उस्ताद मंगू के नज़दीक नया कानून आने का क्या मतलब था? किराया बढ़ जाएगा, अंग्रेज़ों का राज खत्म हो जाएगा और आज़ादी मिलेगी, नए तांगे मिलेंगे, टैक्स माफ़ हो जाएगा। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, अंग्रेज़ों का राज खत्म हो जाएगा और आज़ादी मिलेगी, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 11 है, 1 अप्रैल को उस्ताद मंगू की किससे हाथापाई या लड़ाई हुई? एक हिंदू ताजिर से, एक गोरे सिपाही यानी अंग्रेज़ से, अपने साथी कोचवान से, एक पुलिस इंस्पेक्टर से। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, एक गोरे सिपाही अंग्रेज़ से। सवाल नंबर 12 है, गोरे सिपाही और उस्ताद मंगू के दरमियान लड़ाई की बुनियादी वजह क्या थी? घोड़े का बीमार होना, गोरे की बदतमीज़ी और मंगू का नए कानून के इल्ज़ाम में जवाब देना, रास्ता बंद होना, टांगे का टूट जाना। तो सही जवाब है गोरे की बदतमीज़ी और मंगू का नए कानून के इल्ज़ाम में जवाब देना, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 13 है, गोरे की पिटाई करते वक्त उस्ताद मंगू बार बार क्या कह रहा था? मुझे माफ़ कर दो, अब नया कानून है, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, मुझे किराया दो। तो इसका सही जवाब है अब नया कानून है, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 14 है, पुलिस वालों ने उस्ताद मंगू को बंद करते वक्त क्या जवाब दिया? नया कानून वाकई आ गया है, कानून वही है जो पुराना है, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हें इनाम मिलेगा। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, कानून वही है जो पुराना है। सवाल नंबर 15 है, अफसाना नया कानून का बुनियादी मरकज़ी ख्याल यानी थीम क्या है? इश्क व मोहब्बत, सियासी सादा लॉ और नौ आबादियाती निज़ाम का झूठ, बच्चों की तरबियत या देहाती ज़िंदगी। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, सियासी सादा लॉ और नौ आबादियाती निज़ाम का झूठ। सवाल नंबर 16 है, उस्ताद मंगू अंग्रेज़ों को किस नाम से पुकारता या याद करता था? बंदर या गोरे, बाबू लोग, नवाब साहब या सरकार? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, लाल बंदर या गोरे। सवाल नंबर 17 है, उस्ताद मंगू तालीमी एतबार से कैसा था? BA पास, बिल्कुल अनपढ़, मैट्रिक पास या हाफिज़ कुरान? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिल्कुल अनपढ़। सवाल नंबर 18 है, एक्ट 1935 ईस्वी के बारे में मंगू ने अपने अड्डे के किस दोस्त को खुशखबरी सुनाई थी? नत्थू कोचवान को, देनीन कोचवान को, बशीरे को या इलाही बख्श को? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, नत्थू मोची या देनीन कोचवान को। सवाल नंबर 19 है, 1 अप्रैल को सुबह निकलते वक्त मंगू को सड़कें और माहौल कैसा नज़र आया? सब कुछ बिल्कुल बदल चुका था, सब कुछ पुराना और मामूल के मुताबिक था, सड़कें बिल्कुल वीरान थीं या हर तरफ जश्न मनाया जा रहा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सब कुछ पुराना और मामूल के मुताबिक था, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 20 है, अफसाने के आखिर में उस्ताद मंगू के साथ क्या वाक़या पेश आया? उसे इनाम दिया गया, उसे गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया, वो खुशी से नाचने लगा, वो लाहौर छोड़कर चला गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उसे गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। सवाल नंबर 21 है, सादत हसन मंटू का ये अफसाना किस किस्म के अफसानों में शुमार होता है? रूमानी, सियासी व समाजी हकीकत निगाराना अफसाना, तारीख़ी अफसाना या साइंस फिक्शन अफसाना? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, सियासी व समाजी हकीकत निगाराना अफसाना। सवाल नंबर 22 है, उस्ताद मंगू के किरदार के ज़रिए मुसन्निफ़ ने अवाम के किस जज्बे की अक्कासी की है? अंग्रेज़ों की वफ़ादारी, आज़ादी की तड़प और ग़ुलामी से नफ़रत, पैसे कमाने का लालच, खौफ और बुज़दिली? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आज़ादी की तड़प और ग़ुलामी से नफ़रत। सवाल नंबर 23 है, 1 अप्रैल को गोरे ने मंगू को कहाँ जाने के लिए तांगा रोका था? हीरा मंडी या मंडी, छावनी
रेलवे स्टेशन, बादशाही मस्जिद। तो इसका सही जवाब है छावनी, कैंटोनमेंट। सवाल नंबर 24 है, नया कानून में मंगू का अलमिया यानी ट्रेजेडी क्या है? उसका घोड़ा मर गया, उसने सियासी इस्लाहात को हकीकी आज़ादी समझ लिया था, उसका तांगा चोरी हो गया था, या उसके पैसे खो गए थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उसने सियासी इस्लाहात को हकीकी आज़ादी समझ लिया था, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 25 है, मंटू का अफसाना नया कानून किस साल शाये हुआ? 1938 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1947 ईस्वी। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, 1938 ईस्वी। तो ये था आज का हमारा क्लास। आपको हमारा क्लास अगर अच्छा लगता है, आपकी तैयारी में हेल्पफुल है, तो हमारे क्लास को, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, ताकि आपकी तैयारी मुकम्मल हो सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।